قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو قبول کرتا ہے، اور جو لوگ ہمارے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ عنقریب قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جو توڑتے ہیں اور جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ایسے ہی 10 نیکیاں ملیں گے، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص کرتا ہے برباد جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے غرض سے خرچ کرتا ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف: وہ بار بار توبہ و استغفار کرنے والے اور اپنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ وہ خدا کی نافرمانی سے بچنے والے اور پوری زندگی میانہ روش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ اے ایمان والو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و کمال کی بدولت ہے۔ تم نیکی کو نہ پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ سورہ عمران۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ سورہ التوبہ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہمارے طرف پلٹنا ہے۔ وہ عورتیں دوزخی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا، اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی مگر نیکی۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل نفس، والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا ہے۔ حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں، اور فحش گوئی اور بےہودہ باتیں نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا گزر تک نہیں ہوا۔ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کی حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اصل مجاہد وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل میرے دین کی اصل ہے، علم میرا ہتھیار، صبر میرا لباس ہے، یقین میری خوراک ہے، اور صدقہ میرا ساتھی ہے۔ اپنے اولاد کی تکریم کرو اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو۔ ایک شخص 60 برس اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مرتے وقت وصیت میں حقدار کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار بنا لیتا ہے۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے،
اور بری اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ حدیث: لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ سربراہ حکومت جب لوگوں کے اندر تہمت کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔